یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سیدۃ النساء جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا گیا، وہ ان کا عقد مبارک فرش پہ بھی ہوا اور عرش پہ بھی ہوا۔ فرش پہ بھی وہ لوگ اس میں شامل تھے جن کا کوئی جواب نہیں، قیامت تک ایسے پھر وہ نورانی چہرے نہیں دیکھنے کو ملیں گے، اور عرش پہ پھر ملائکہ کے سردار اور سب گواہ اور حوران بہشتی۔ اب بھی جب میں اور آپ بیٹھے ہیں اوپر وہ تقسیم ہو رہے ہیں سارے جواہرات۔ اسی طرح اسی مہینے میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں آپ کو بھی زخمی کیا گیا، اور اسی طرح جو تھا وہ سیدنا داؤد علیہ السلام پہ کہتے ہیں استغفار جو نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 روزے رکھنے پڑے، 30 تو ذی القعدہ کے تھے اور 10 ذی الحج کے، 30 ختم ہوئے تو حکم ہوا 10 اور، یعنی یہ 10 اتنے امپورٹنٹ تھے کہ اتنے جلیل القدر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ آپ 10 اور رکھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب، یہ ماہ ذی الحج بڑی اہمیت، فضیلت اور تقدس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے اندر جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا، وہیں یہ بات کہی گئی کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں کی بطور خاص تاکید کی گئی۔ گناہ کرنا یا برائی کرنا، برائی کا مرتکب ہونا، یہ ہر مہینے کے اندر ہی ایک قابل سزا جرم ہے، لیکن ان مہینوں کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا۔ امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح حرم کے اندر گناہ کیا گیا تو اس کی سزا زیادہ ہے دیگر بنسبت دوسری جگہوں کے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ سے بچنا، یہ تاکیداً اس کا حکم دیا گیا کہ ان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ گناہ سے بچا جائے، اور حرمت والے مہینوں میں سے بھی جس مہینے کو فضیلت حاصل ہے وہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ آپ جب قرآن مجید کی طرف ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی جیسا فرمایا، تو قرآن مجید کے اندر جب ان عشر ذی الحج کی فضیلت کو بیان کیا گیا تو وہ اسلوب بڑا قابل توجہ ہے۔ قسمیہ انداز اپنایا گیا، قسم اٹھا کر کہا گیا، رب قسم ہے جی، اللہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ تو یہاں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ فجر کے وقت سے مراد یوم عید الاضحیٰ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے قرآن میں تو وہ ذی شان اور عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، تو قسم اٹھا کر ان کی بتایا گیا کہ یہ عظمت والے 10 دن ہیں، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے، اور پھر یوم عید الاضحیٰ اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب سے بیان کیا وہ اسلوب بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب کسی چیز کی تاکید کو بیان کرنا چاہتے تھے یا اہمیت اور عظمت کو، تو آپ کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ اس میں سے یہ انداز بھی تھا کہ آپ استفہامیہ انداز اپناتے، یہاں بھی استفہامیہ انداز تھا۔ مقام منا پر یوم نحر پہ جو آپ نے خطبہ دیا تو صحابہ کرام سے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا ایو یوم ھذا، دن کون سا ہے آج؟ عرض کیا حضور حرمت والا دن ہے۔ پھر فرمایا ایو بلد ھذا، یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کیا حضور یہ حرمت والا شہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، مال اور جان اس طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ تو اس انداز سے ایک مسلمان دوسرے کو نہ گالی دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جی بالکل، اس سے یہ مراد جی بالکل، اسی طرح حرمت ہے جس طرح مکہ کی حرمت ہے، مکہ کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اور یوم عید الاضحیٰ کی حرمت ہے۔ تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کو دینی لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں غلیظ، تو پھر یہ اس کا جواز ہے کوئی؟ جی غازی صاحب دیکھیے کہ عام آدمی کے مقابلے میں ان لوگوں کا کردار اس حوالے سے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا، اس ماہ مقدس کے حوالے سے پھر یہ بات بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ تاریخی حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد ماہ محرم ہے، ماہ محرم کے اندر آغاز ہوتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پہلا یکم محرم، پھر خانوادہ اہل بیت کی شہادتیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز بھی شہادت سے ہوتا ہے اور اختتام بھی شہادت پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور دوسری بات بھی یہ ضرور عرض کروں گا ان لوگوں کے لیے جو یزید کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں
کہ اس ماہ ذی الحجہ کے اندر 63 ہجری کے اندر واقعہ حرہ پیش آیا. مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی گئی، 12,000 کا لشکر یزید کے حکم پر بھیجا گیا، حرمت کو پامال کیا گیا اور پوری تاریخ عالم میں جی حرمت کو اتنا نہیں پامال کیا گیا جتنا یزید نے پامال کیا اور اس کے حکم سے ہوا ہے. جی بالکل. اور اس کا ایک سیدھا جواب جو میں دیتا ہوں نا وہ بڑا اچھا ہے، آپ تینوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس پہ بحث ہی نہیں ہم کرتے، ہاتھ اٹھائیں دعا کریں. جی جو لوگ یزید کی وکالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کا حشر وہی کرے جو یزید کا ہو، اور ہمارا وہ کرے جو امام علی مقام کو جو مقام اللہ نے دیا ان کے غلاموں میں شامل کر دے. اسی طرح جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ جنہوں نے قربانی دی تھی، میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، اور جن کو جہنم رسید کیا تھا اللہ تعالیٰ جو ان کی وکالت کرتے ہیں ان کو اس کے ساتھ کرے. لیکن کوئی عام ہی نہیں کہتا یار اس پہ. جب دوسری طرف میں کہتا ہوں ادھر نہیں کہتے، ادھر فوری کہتے. جی جی اچھا غازی صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ ذی الحجہ میں واقعہ حرہ ہے، اور اس کے بعد ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس میں واقعہ کربلا ہے. تو یہ جو یزید کے مائیتی اور اس کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اسلامی سال کے آغاز پر بھی یزید کی ظلم کی داستان رقم ہوئی، اور اسلامی سال کے جو اختتامی مہینہ ذی الحج اس کے اندر بھی یزید کے ظلم کی یہ داستان واقعہ حرہ موجود ہے. تو اس لیے جہاں جانثاران اسلام کی قربانیوں کا ذکر اسلامی سال میں آتا ہے، وہاں وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیادوں کو ہلانے کی ناکام کوشش کی ان کے ظلم کی داستانیں بھی اس سال کے آغاز میں بھی اور آخر میں بھی موجود ہیں. پھر اس مہینے کے حوالے سے جیسا ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ جو ایام تشریق ہیں ان کے اندر تاکیداً کہا گیا کہ تکبیرات کہی جائیں گی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ایام تشریق میں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو تاکید ہیں اور سنت موقدہ اس کو انہوں نے کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ استحبابی عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو تکبیرات کہنی چاہیے. اچھا تکبیرات شروع کر دیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث میں تو وہ 3 کلمات مبارکہ آئے ہیں جو ہاشمی صاحب نے ابھی کہا ہے. جی الحمدللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ 3 کلمات، تسبیح، تحلیل اور ٹھیک ٹھیک ٹھیک.